وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 سے 231 سے اس سبق کے اندر ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں شروع میں تو قوف، یہ انہیں کہتے ہیں تفخیم، یعنی لفظوں کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ ان کو تو کو، قوف کو، غائن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں طلق طلق طلق، پھر اس کے بعد دیکھیں قوف پر آپ بلو کلر کا ایک نشان دیکھ رہے ہیں، نیلے کلر کا۔ تو اب اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نیلے کلر کا جو نشان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم قلقلہ۔ قلقلہ قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلانا۔ کیسے ہلائیں گے؟ دیکھیں طلق طلق، ٹھیک ہے نا؟ طلقتم النساء، اب دیکھیں نون پر شد ہے، جہاں پر نون پر اور میم پر شد آ جائے وہاں پر ہم گناہ کرتے ہیں، ناک کے بانسے سے آواز کو نکالتے ہیں۔ دیکھیں میم نون پیش من، اب جب ہم پڑھیں گے تو نون کو ادائیگی اس طرح ہوگی کہ جو ہماری زبان ہے وہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے گی۔ دیکھیں منساء منساء، دوبارہ دیکھیں وَإِذَا طَلَّقْ طَلَّقْ، طا کی دفعہ ہم نے منہ کو گول کرنا، طلق قاف پر قلقلہ ہے، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ فَبَلَغْنَ، غائن کو بھی پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اَجَلَهُنَّ، اب دیکھیں یہاں پر بھی نون پر شد ہے تو اسی لیے ہم یہاں پر بھی گناہ کریں، اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، دیکھیں ہن، یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں نا، جیسے اگر آپ دیکھا جائے کہ گناہ کس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک بی مکھی جب کان کے اندر بین کر رہی ہوتی ہے وہ آواز گنے کی طرح ہے۔ دیکھیں بن بناہٹ سی آواز کو گناہ کہا جاتا ہے، وہ مکھی کی آواز کو، یہ صحیح مثال ہے کہ دیکھیں ہن بمعروف، بما عین کو حلق سے نکالتے ہیں، یہ گلے کی جو ہڈی ہے کھینچ کر، مطلب کھینچ کے نچوڑ کے لفظ کو، بمعروف او سرحو، ہا باریک ہے، پھر اس کے بعد ہا جو سی ہے وہ کیا کہتے ہیں بھاری آواز والی ہا آ جاتی ہے، ہن بمعروف۔ اب دیکھیں دو زیر ہے تو اسی لیے ہم نے جزم پڑھیں گے، لیکن اگر دو زبر ہوتے تو آپ کو قاعدہ پتہ ہے کہ ایک زبر اور ایک الف کو پڑھا جاتا ہے، بمعروف وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اب یہاں پر دیکھیں اگین گناہ ہو رہا ہے نون پر کیونکہ نون پر شد ہے، جہاں پر نون شد اور میم شد آ جائے، ٹھیک ہے نا، میم اور نون مشدد ہو تو وہاں پر گناہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا کے بانسے سے آواز نکالتے ہوتے ہیں، ضِرَارًا، دیکھیں ضاد پر بھی ہم موٹا کریں، تفخیم ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں نیچے لفظ لکھا ہوا ہے تفخیم، تفخیم یہ سبز رنگ جتنے بھی ہیں یہاں پر تفخیم کو ظاہر کر رہے ہیں اور مطلب موٹا کر کے پڑھنا اس لفظ کو، لِتَعْتَدُوا۔ اب جب ہم اکثر لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے تو کیا کہتے ہیں لِتَعْتَدُوا، دال واو پیش دو، واو سے پہلے والے حرف پر جب پیش آ جائے ایک الف کے برابر کھینچتے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، دیکھیں زال ہے تو اس کو ایک کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، نفسہ لاسٹ میں ہا کی ساؤنڈ بھی آنی چاہیے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اب دیکھیں تَتَّخِذُوا، ایک الف کے برابر تو ہم نے کھینچنا تھا کیونکہ واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہے لیکن چھوٹی مد ہے تو 2 سیکنڈ ہو جائے گا، تَتَّخِذُوا آیا، دیکھیں الف پر کھڑا زبر، یہاں پر بھی آیات اللہ ہزوا۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے دو زیر کا قاعدہ دیکھیں جزم پڑھا لیکن دو زبر آ گیا
دو زبر کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک زبر پڑھنا ہے اور ساتھ الف کو ایڈیشن کرنا ہے. بہت سی مثالیں ایسی ہیں جس میں الف نہیں ہے لیکن الف پھر ہم نے خود سے لگا دینا ہے. حُزُوَا وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا دیکھیں یہاں پر بھی کھینچیں کہ الف کے برابر را کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اب یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. پچھلے کئی سبق میں نے اس کو دہرایا تو کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں, نئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کی لام کو ہم نے پر یعنی موٹا کیوں پڑھا. نعمت اللہ تاللہ نہیں میں نے پڑھا تاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر, جب زبر اور پیش آ جائے تو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اللہ کی لام کو, صرف باقی لام کو نہیں, صرف اللہ کی لام کو. نعمت اللہ علیکم وما انزل. اب دیکھیں نون پر جزم ہے, نون پر شد ہوگی تو گناہ ہوگا, نون پر اگر جزم آ جائے تو اخفا. اخفا آپ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے اورنج رنگ کا مالٹا رنگ جو ہے اس کو ڈینوٹیڈ کیا ہوا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ قرآن مجید میں تو ہوتا ہی نہیں ہے ڈینوٹیڈ کیا ہوا, اس چیز کو مینشن نہیں کیا ہوتا. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نون پر جب جزم آ جائے تو اخفا کرنا ہے. اخفا کہتے ہیں ناک کے اندر واس کو چھپانا ہے, خفیہ کر دینا ہے, چھپا دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب چھپائیں گے تو کیسے انزل انزل اس طرح پڑھیں گے. علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ. دیکھیں علیکم عین کو واضح پڑھنا ہے. بعض اوقات ہم یہ چیز چھوٹی سی نوٹ نہیں کرتے, ہم کیا کہتے ہیں علیکم پڑھ دیتے ہیں. علیکم الف یا حمزہ کی ادائیگی ہوتی ہے, عین کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. عین کے لیے حلق سے آپ دیکھیں نچوڑنا لفظ کو, عین زبر عین زیر عی, اس طرح جب آپ پریکٹس کریں گے بار بار اس چیز کو تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. علیکم. اب تک ہم نے جتنا بھی پیچھے پڑھا نون پر شد پڑھی, آپ نے میم مشدد نہیں پڑھا تھا اس سبق کے اندر. یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر میم مشدد آ گیا. میم مشدد پر بھی گناہ کیا جاتا ہے. دیکھیں علیکم کم, اگین وہی ساؤنڈ جو بن بناہٹ والی جیسے مکھی جیسے کر رہی ہوتی, اسی طرح علیکم من الکتاب. اب میم کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ میم کی ادائیگی ہونٹ مل جاتے ہیں. دیکھیں میم جب میم پڑھتے ہیں ہونٹ ملیں گے, اگر آپ دیکھیں ہونٹوں کو نہ ملیں تو میم ادا ہی نہیں ہوگا. علیکم من الکتاب, تا پر کھڑا زبر ہے, کھینچیں گے. کتاب والحکمت یعظکم, یعظکم ضا پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے, ضا کم بہ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ, اگین وہی قاعدہ قانون. اللہ کی لام اسی لیے پر پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اور نون پر شد ہے, تو ہم گناہ بھی کریں گے, گناہ نہیں کرنا بھولنا آپ نے. ان دیکھیں پھر وہی ساؤنڈ, ان اللہ بکل شیء علیم. دیکھیں ان حمزہ دو زیر ان پڑھا, تو اگر عین ہوتا ہے عین پڑھتے تو ہم نے پڑھا شیء علیم. اب اسی سبق میں ہم نے دیکھا دو زیر آئیں تو ہم نے اس پر جزم پڑھا, دو زبر آئے تو ایک زبر اور ایک الف کے ساتھ پڑھا. اگر دو پیش بھی اب آ گئی تو دو پیش پر بھی ہم نے جزم ہی پڑھنا ہے, یاد رکھیے گا علیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, دیکھیں طلق سیم وہی جو سبق سٹارٹ ہوا اسی طرح طا پر یعنی موٹا کر کے, قوف کو بھی موٹا کرنا ہے اور ساتھ ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے قوف پر. اب پہلے شاید میں بتانا بھول گیا, قلقلہ 5 حرف ہوتے ہیں, قوف طا با جیم دال, 5 حرف ہیں, قطب جدن ان کو ملا کر ہوتا ہے, تو ان پر قلقلہ لفظ کو ہلانا ہوتا ہے. آگے دیکھیں فَبَلَغْنَ, غائن اگین موٹا کر کے پڑھنا ہے. أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اب یہاں پر میں نے بالکل مختلف وقف کیا ہے. عام ہم وقف کر رہے تھے طا پر یا زا پر یا صاد پر, اس طرح کا جو حرف آ رہا تھا اس پر وقف کر رہے تھے, لیکن یہاں پر میں نے بغیر کسی کیا کہتے ہیں علامت کے وقف کیا ہے, اور کیا بھی میں نے شد پر ہے. تو یہاں پر ہم نے کیسے کرنا ہے وقف, تو آپ نے یاد رکھنا ہے. دیکھیں شد والے حرف پر جب وقف کیا جاتا ہے تو دو ہوتے ہیں, نون دو ہیں, یہاں پر کیسے کریں گے ازواجہن. اگر دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اگر امیجن کریں یہاں پر زبر ہوتا اکیلا تو ہم نے پڑھنا تھا ازواجہن,
اس طرح وقف کر دینا تھا. لیکن اگر شد آ گئی ہے تو اب وقف ہم نے ڈیفرنٹ کرنا ہے, ہم نے آواز ڈبل کر دینی ہے. دیکھیں ازواجہن, ہن. یاد رکھیے گا جب شد پر وقف کیا جاتا ہے, بہت سی مثالیں آگے آئیں گی تو آپ ابھی بھی یاد رکھیے گا کیسے پڑھنا ہے. ازواجہن, بعض اوقات سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پر وقف کر کے بتایا. اب ملا کے پڑھیں گے کیونکہ وقف نہیں تھا یہاں پر. ازواجہن اذا تراضوا, زو نہیں زو, ضا واو زبر زو, زاد واو زبر زو, تراضوا بینہم بالمعروف, معروف آئین کو واضح پڑھنا ہوتا ہے, دھیان رکھیے گا. ذالک یوعظ, یوعظ, ضا پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. یوعظ بہ من کان, دیکھیں کاف الف زبر کا ایک الف کے برابر کھینچیں گے. من کان, اب یہاں پر دیکھیں نون پر اخفا ہو رہا ہے, نون پر جزم ہے اس لیے اخفا کر رہے ہیں ہم. من کان, نون ناک کے اندر آواز کو چھپانا ہے. من کان منکم, اگین اخفا, منکم یؤمن باللہ. اب یہاں پر دیکھیں میں نے جھٹکا دے کے پڑھا یؤمنو, کیونکہ حمزہ اور الف جہاں بھی جزم آ جائے گا وہاں پر آپ نے جھٹکا دینا. دیکھیں یؤمن باللہ والیوم الآخر, ذالکم ازکی لکم واطہر. اب یہاں پر دیکھیں ذالکم, کاف باریک ہے, کم, و از کا, کاف کھڑا زبر کا, از کو نہیں کہنا, اگر ہم غلطی کر دیتے ہیں از کو پڑھ دیتے تو وہ موٹا قوف, یہ دیکھیں نقطوں والا قوف ادا ہو جاتا ہے تو پھر معنی چینج ہو جائے گا, تو اس لیے ہم ان چیزوں سے بچنا ہے. ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب اگین دیکھیں نون پر جزم ہے تو وانتم اخفا کریں گے, وانتم لا تعلمون. اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. جس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے.